دنیا کا یہ دستور اور یہ طریقہ ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ ہستی جو شہرت یافتہ ہو یا کسی نہ کسی حوالے سے مشہور ہو، اس کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے۔ یا تو وہ اپنی زندگی میں اپنی خود نوشت لکھے، یا اس کے جانے کے بعد اس کی سوانح حیات کو مرتب کر کے اس کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ یہ ریت، یہ رسم عربوں میں نہیں تھی، اس کا رواج پہلی دفعہ قرآن نے ڈالا تھا۔ خدا نے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہر وہ ہستی جس نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنا نام روشن کیا ہو، چاہے وہ ہادیوں میں سے ہو، چاہے وہ قوموں کے لوگ ہوں، اللہ نے ان کی زندگیوں کو، ان کی کہانیوں کو ان کے نام کے ساتھ قرآن میں لکھا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے و ناس تک اتنا تذکرہ بند کر دیا ہے، اتنی باتیں اور اتنی گفتگو اللہ نے کر دی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اگر اسی گفتگو کو ہی سامنے رکھا جائے تو پچھلی چیزیں بھی واضح ہوتی نظر آئیں گی اور اگلی چیزیں بھی روشن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر خدا قرآن میں کسی پچھلی امت کی بات کرتا ہے تو ہمیں پچھلی امت کی بات بھی پتہ چل جائے گی، اور اسی ایک معیار پہ اترنے والے ہر اس شخص کی بات بھی پتہ چل جائے گی جو اس کی سنت پہ پیروی کرے گا یا اس جیسا ہونے کی کوشش کرے گا۔ خداوند متعال نے ایک تذکرہ کیا ہے پہلی خلافت اور پہلی حجت حضرت آدم کا، اور وہاں خدا نے واضح طور پہ ایک کردار کا نام لے کے بتایا ہے کہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک جن، جسے ملائکہ کی محفل میں بٹھا دیا گیا تھا، اس نے اللہ کی اس حجت کی اطاعت کا انکار کر دیا تھا۔ خداوند متعال نے واضح طور پہ بتایا کہ جب اس نے اللہ کی حجت کی اطاعت کا انکار کر دیا تو پھر اس نے خداوند متعال سے اپنی عبادتوں کے عوض، اپنے سجدوں کی قیمت کی صورت میں ایک وقت معین مانگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو خدا نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تذکرہ حضرت امام حسن ہونے لگا ہے۔ خداوند متعال نے ابلیس سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہیں مہلت دیں گے، ہم تمہیں وقت دیں گے تاکہ تم کھل کے ہمارا مقابلہ کرو، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، اور جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ اللہ نے ابلیس سے کیا، فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کیا، علیہ السلاموں کی موجودگی میں کیا، اور آج بھی وہ معاہدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں ایک وقت تک۔ یہ مہلت ہے، معافی نہیں۔ اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں موضوع سے مسلسل کرنے کے لیے اگلا لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مہلت تھی، صلح نہیں تھی۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے آقا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ اللہ نے، بسم اللہ، یہ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تھی، صلح نہیں کی تھی۔ آج کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ابلیس پہ لعنت نہ کرنا کیونکہ اللہ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں شیطان سے جو مردود ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں شیطان سے پناہ کس بات کی، جب اللہ نے مہلت دے دی ہم بھی مہلت دے دیتے؟ کہتے وہ اس نے خود مہلت دی ہے، ہمیں لعنت کا حکم دیا ہے۔ تو اگر تمہارا عقیدہ ابلیس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے رب ہونے کی وجہ سے مہلت دی ہے، ہمیں لعنت کا حکم دیا ہے، تو حسن نے بھی یزید کے باپ کو مہلت دی تھی، لعنت سے معافی نہیں دی تھی۔
مولا حسین عزت عطا، سید کونین عزت عطا۔ خدا نے اگر ابلیس کو مہلت دی تو اسے مہلت سمجھو، صلح نہ سمجھو۔ اگر خدا چاہتا تو اس کے پاس طاقت تھی، وہیں کا وہیں ابلیس کو جہنم میں پھینک دیتا، لیکن خدا نے ابلیس کو مہلت دی۔ مہلت اس وجہ سے دی، خدا نے کہا تاکہ قیامت تک کے لیے کفر بے نقاب ہو۔ اگر میں تجھے زندہ نہیں رکھوں گا تو لوگوں کے دلوں کے اندر میری دشمنی رہے گی، ظاہر نہیں ہوگی، لہذا میں اپنا اختیار جبرن استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے عہدے کا استعمال طاقت کے ذریعے نہیں کروں گا، میں لوگوں کو اختیار دوں گا، تجھے مانے یا مجھے مانے۔ میں قرآن سے معاہدہ حسن پڑھنے لگا، خدا نے کہا میں لوگوں کو اختیار دوں گا۔ آج اللہ نے 2 فرشتے ہم پہ مقرر کیے، اعمال لکھتے ہیں، جبرن اللہ کی اطاعت نہیں کرواتے، ورنہ جو 2 فرشتے اعمال کے لیے رکھے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کو حکم دے دیتا، گناہ کرنے لگے تو گردن مروڑ، میری اطاعت سے باہر نکلنے لگے تو فوراً لا علاج مرض میں مبتلا کر دینا۔ آج کوئی بھی غلطی نہ کرتا، خدا نے فرشتے مقرر کیے، خدا نے کہا دیکھو صرف کس کی پیروی کرتا ہے، میری یا میرے دشمن کی۔ میرے مالک تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمیں بغیر مانگے ہوئے اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہم تم سے سوال بھی نہیں کرتے اور تو ہم پہ اتنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ہدایت نعمت ہے، باقی نعمتوں میں کمی کر دے، ایک نعمت کا اضافہ کر دے، وہ نعمت یہ کر دے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہ، ہم سے غلطی ہو ہی نہ، ہمیں جبرن اپنی اطاعت کروا، جب جبرن کروائے گا تھوڑی دیر جبرن کریں گے، پھر آخر ہمیں عادت پڑ جائے گی تیری اطاعت کی۔ خدا نے کہا نہیں، 2 چیزیں تمہارے سامنے رہیں گی، اللہ بھی رہے گا اور اللہ کا دشمن ابلیس بھی رہے گا، وہ بلائے گا اپنی طرف، وہ تمہیں دنیا سجا کے دے گا، ہم آزمائش سے دیں گے۔ اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم اس کے جھوٹے وعدے پہ رہو گے یا ہمارے وعدے پہ رہو گے۔ وہ تمہیں کہے گا اسی وقت دے دوں گا، لیکن دے گا نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کا، میں اپنے قول کا پکا ہوں، میں تمہیں کہوں گا آزمائش پہ پورا اتر، ہاں میں تمہارا اجر محفوظ رکھوں گا۔ اب ظاہراً تمہیں تکلیف نظر آئے گی، لیکن اصل میں تمہیں آخری زندگی میں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں جنت جیسی نعمت دوں گا، میں تمہیں کوثر کا پانی پلاؤں گا، میں تمہیں میدان معاشر کی گرمی سے بچاؤں گا۔ اللہ کہتا اس نے ایک جھوٹا وعدہ کیا، میں 1000 سچا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس کی طرف نہ جانا، میری طرف آنا، کیونکہ شیطان دنیا سجا کے دیتا ہے لیکن جھوٹی، اللہ وعدہ کرتا ہے حشر کا لیکن سچا۔ اس کا مطلب سچے اور جھوٹے میں فرق دیکھنا ہو، جھوٹا دنیا سجا کے دیتا ہے، سچا آخرت سجا کے دیتا ہے۔ اسی لیے حسن نے شام والوں سے کہہ دیا تھا اطاعت کرنی ہے تو بے شک کرنا، اس نے جھوٹی دنیا سجا کے دی ہے، میں جنت کا وعدہ کر رہا۔ اب یہ پہلا ایگریمنٹ تھا، یہ پہلا معاہدہ تھا، یہ پہلا معاہدہ تھا جو اللہ اور ابلیس کے درمیان۔ کیا اس کے بعد یہ معاہدہ ٹوٹ گیا؟ اس کے بعد پھر مسلسل ہوا، ابلیس اپنے نمائندے بھیجتا رہا، اللہ اپنے نمائندے بھیجتا رہا، پھر ہر دور میں ابلیس کے نمائندے اور اللہ کے نمائندوں کے درمیان بہت سے ایسے معاہدے ہوئے جو قرآن میں موجود ہیں۔ سرکش تھا فرعون اور نمائندہ تھا ابلیس کا۔ اس دور میں اللہ کے نمائندے کا نام موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ نے سامنے آ کے فرعون کو، قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کی بات ہوئی وہ حضرت موسیٰ،
حضرت موسیٰ نے فرعون سے آ کے کہا دیکھ تو سرکش ہے، طغیانی میں ہے، اگر تو چاہتا ہے، لیکن خدا تمہیں سب کچھ نواز رہا ہے، دے رہا ہے۔ فرعون سب سے بڑا، اور فرعون کی اگلی بات سنیے گا عزیزان محترم، فرعون نے موسیٰ سے دشمنی نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ سے کی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو بھی نبی اور میں بھی نبی ہوں، اور لوگوں سے کہتا ہوں اس کو نبی نہ مانو مجھے نبی مانو۔ وہ کہتا بے شک اس کو نبی مانو، مجھے خدا مانو۔ جھوٹا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا اور جھوٹا۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں وہ جو اعلیٰ ہے۔ اور حضرت موسیٰ بازاروں میں جتنی صفتیں خدا کی بتاتا، فرعون کہتا یہ جتنی صفتیں بتا رہا ہے یہ میری ہیں، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، یہ سارا اختیار میرے پاس ہے۔ جھوٹا تھا، سچے کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ ہاں جھوٹا بیٹھ گیا سچے کی جگہ پہ، اور سچا خاموش ہے۔ میرے مالک تیری جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، اب نکال موسیٰ کو، بھیج عذاب۔ فرمایا بیٹھا رہنے دے، اسے پتہ ہی نہیں اس مسند کا تقاضا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی سیاد الجھے گا اپنے ہی جال میں۔ ممبر خالی ہو، پڑھنے والا موجود نہ ہو، اور ایک سامنے سے اٹھ کے کہے میں پڑھ لیتا ہوں، اب کوئی اسے نہیں جانتا اور وہ ممبر پہ بیٹھ جائے۔ اب آپ نے کہا شاید پڑھ لیتا ہو، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ ممبر پہ بیٹھا یا سامنے سے ایک بچے نے چٹ بھیج دی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ شیعہ وضو کا طریقہ نماز میں کہاں ہے؟ اب وہ تو پڑھنا جانتے نہیں تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس بچے نے پوچھا بتائیں نا جی، آپ بیٹھے ہیں جگہ پہ تو بیٹھ گئے۔ اب جب دیکھا کہ مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا تو جناب قبلہ ناصر جعفری صاحب اٹھے اور انہوں نے مائک میں آ کے اعلان کیا انہیں صرف مجلس پڑھنے دو اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجلس کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے کہا یہ چھوٹے چھوٹے سوال بعد میں ہم سے پوچھ لیا کرو، ہمیں پتا ہے کہ شیعہ وضو کا طریقہ کہاں ہے۔ اب وہ جو جھوٹا بیٹھ گیا تھا اور اسے پتا نہیں تھا کہ اس مسند کا تقاضا کیا ہے، جب سارے چلے جائیں گے تو وہ جعفری صاحب سے کہے گا شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں تو مارا گیا تھا، میں تو شوخی میں جا کے بیٹھ گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ کتنی مشکل مسند ہے۔ جھوٹا تھا، سچے کی جگہ میں بیٹھ گیا۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ سانسیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو کہو اللہ سے کہ تیری جگہ پہ بیٹھا ہے۔ تو آج کوئی مولوی نہیں کہتا کہ اللہ نے بھی مان لیا تھا فرعون کی خلافت کو۔ میں تو بڑے سوالوں کے جواب دیے جا رہا ہوں اور آپ خاموش۔ آج کسی مولانا کا کوئی کلپ نہیں آتا کہ خبردار فرعون کی خدائی کو برا نہ کہو۔ اللہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کی خدائی پہ راضی تھا، پروردگار تو اس کی خدائی پہ راضی نہیں تھا۔ تو اگر کسی کے پاس اختیار ہو تو وہ اللہ سے پوچھے میرے مالک تو اس پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو خدا کہے گا جیسے دو چار اور بھی بیٹھ جائیں، میری ربوبیت میں کیا فرق آئے گا؟ نہ فرشتے ان کی اطاعت میں، نہ عرش پہ ان کا حکم چل رہا ہے، نہ کارخانہ قدرت یہ چلا رہے ہیں، یا سورج یہ طلوع کر رہے ہیں، نہ ان کے اذن سے غروب ہو رہا ہے۔ اوقات ان کی کیا ہے، بساط ان کی کیا ہے، اختیار میں ان کے کیا ہے؟ چند جاہلوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں، تو میں ان کے مقابلے پہ آ جاؤں جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے؟ کیا ہوا؟ نظام تو نہیں، مجھ سے سورج کا اختیار تو نہیں چھینا، کائنات کا نظام تو انہوں نے مجھ سے اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیا، نظام کائنات تو میں چلا رہا ہوں۔ ہاں چند جاہل ان سے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب چند جاہلوں کی وجہ سے میں اللہ اپنا مقام چھوڑ دوں؟
تو جب علی سے بھی جا کے کہا جاتا یا علی ان سے آ کے تخت چھین، علی فرماتے مجھ سے کیا چھینا ہے، چند جاہلوں کی وجہ سے علی اپنا اختیار چھوڑ دے۔ تو ہر دور میں اللہ کا نمائندہ ابلیس کے نمائندے سے یہ معاہدہ صلح کا نہیں تھا، یہ معاہدہ اللہ کے نمائندے اللہ کی سنت پہ پیروی کرتے رہے، ابلیس کے نمائندے ابلیس کی سنت پہ پیروی، کیونکہ اللہ کے نمائندوں کا کام ہے تخت اور راج نہیں۔ اگر اللہ کے نمائندوں کا کام بادشاہت ہوتی تو کس کی جرت تھی کہ وہ یوسف کو قید کرے، کس کی جرت تھی وہ موسیٰ کو مسافرت میں رکھے۔ اللہ اپنے ہادیوں کے ذریعے اپنی قوموں کی آزمائش لیتا رہا، اللہ اپنی حجتوں کے ذریعے سے، حجتوں کی آزمائش نہیں تھی۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ تقریر کا قیمتی ترین جملہ ہے، نبی قید میں ہو تو یہ نبی کی آزمائش نہیں، اس دور کی امت کی آزمائش ہے۔ اب اگر آپ نے یہ جملہ اتنی خوبصورتی سے سنیا ہے تو پھر حسین کا واسطہ اگلا جملہ بھی سننا، اگر امام غیبت میں ہے تو امام کی آزمائش نہیں ہے، رعیت کی آزمائش ہے۔ ورنہ کسی بھی حجت پہ قید، صعوبت، تکلیف حجت کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دور میں ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے، منکروں کے لیے سزا ہے۔ ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے کہ وقت کی حجت تکلیف میں ہے اور وہ خاموش ہے، اور منکروں کے لیے سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نمائندے کو اذیت دی ہوئی۔ تو ہر دور میں جب نبی آزمائش میں ہوتا تھا تو یہ امت آزمائش میں، نبی آزمائش میں نہیں تھا۔ ہر دور کا ابلیس کا نمائندہ، توحید کا نمائندہ، ابلیس کا نمائندہ، توحید کا نمائندہ، حتیٰ کہ اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ زمین پہ اتر آیا جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کی نمائندگی کرنی تھی، اور وہ تھے حسین کے نانا۔ سب سے زیادہ تکلیف رسول کو 40 سال مکے والوں نے دی، اذیتیں، کانٹیں، کون سی ایسی تکلیف ہے جو میرے نبی کو نہیں دی؟ جلا وطنی سب سے بڑی تکلیف ہوتی، رسول نے دی۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ رسول کو مکے کے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ لکھنا پڑا۔ وہ جو معاہدہ تھا حدیبیہ کا، وہ رسالت مآب نے کفار مکہ کے ساتھ کیا۔ رسول نے اپنے لیے آسانی نہیں مانگی۔ مجھے خبر ہے کہ یہ تمہید طولانی ہو گئی ہے، لیکن حضرت امام حسن کی سیرت بتانے کے لیے یہ ضروری تھی۔ آج جسے تاریخ میں لکھا جاتا ہے صلح حدیبیہ، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ، کفار کے ساتھ ان کے مذہب کو تسلیم کرنا نہیں تھا۔ پھر آج اس صلح کی شرطیں جا کے پڑھو تو میں نبی کی زندگی کھل کے سامنے آ جائے۔ ایک شرط بھی میرے نبی نے اپنی ذات کی نہیں منوائی، ایک شرط بھی نہیں منوائی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا جو مکے والا گھر جو میرے آباء و اجداد کا تمہارے قبضے میں وہ خالی کرو، ہم ہاشمیوں کو رہنے میں آسانی دو۔ ہر چیز اپنے ماننے والوں کے لیے منگوائی۔ کوئی مسلمان کو اذیت نہیں دے گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ہمارا کوئی بندہ مکے آ گیا، تم واپس نہ کرنا، تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ یہ ایسی شرط تھی جس میں اہل سنت کی تاریخوں نے لکھا ہے، ابن خلدون اور ابن عساکر تک نے لکھا ہے، ابن تیمیہ تک نے لکھا ہے کہ اس شرط میں آ کے بڑے بڑے ایمان کے دلیر بھی نبی پہ مشکوک ہوئے تھے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے ایمان کی آج مثالیں دی جاتی ہیں وہ نبوت میں مشکوک ہوئے۔ اور ایک شخص کا تو باقاعدہ نام لے کے روایت لکھی جاتی ہے، اس نے کہا مجھے محمد پہ اتنا شک زندگی میں نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا کہ یہ اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ کیسی شرطیں منوا رہا ہے کہ کافر پورے
ہمارے تسلط کے اندر بھی آ جائیں تو یہ کہہ رہا ہے جو تم منواؤ گے ہم ماننے کے لیے تیار۔ بظاہر تاریخ کو یہ اس دور کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ نبی یہ شرطیں ان سے دب کے منوا رہے ہیں، لیکن نبی کی نظریں قیامت تک کی۔ نبی یہ شرطیں دب کے منوا نہیں رہے تھے، نبی ان کو بے نقاب کر رہے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی شرط ہے کہ ان کا بندہ ہے تو ہم واپس کریں، ہمارا مکے چلے جائے تو واپس نہ کریں؟ بعد میں رسول پاک نے فرمایا دیکھو اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا بھی گیا اچھا ہے وہاں رہے، یہ ہمارا ایک مسلمان ان کے پاس نہیں گیا، ہمارا ایک مبلغ ان کے پاس چلا گیا۔ وہ جتنی دیر رہے گا وہ دین کی تبلیغ کرے گا، بہتر ہے کہ ہمارا کوئی شخص ان کے پاس رہے تاکہ ہماری باتیں ان تک پہنچائے۔ تو یا رسول اللہ ان کا بندہ آئے تو وہ واپس ہم کیوں کریں گے؟ فرمایا اسے تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، اتنا متاثر ہو کے جائے گا کہ واپس جا کے اپنے ہی خداؤں کو برا کہنا شروع کر دے۔ اب رسالت مآب کی جتنی شرائط تھی اس معاہدے میں، وہ جتنی شرطیں تھیں، وہ یا مسلمانوں کو آزمائش سے نکالنے کے لیے تھی یا اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ آج بھی تاریخ عرب یہ لکھتی ہے کہ رسول اگر وہ شرائط نہ لکھتے شاید اسلام اتنی ترقی سے نہ پھیلتا جتنی ترقی سے اس کے بعد پھیلا۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو دور آیا ہے، آج بعض شیعوں میں اکثر دیکھتا ہوں، میں پاکستان میں بھی دیکھا کرتا تھا، پوسٹر کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے شہزادہ امن کا مان۔ یہ لفظ امام حسن کے لیے نہ مخصوص کیا تھا، یہ دشمن کی تاریخ ہے، یہ شیعہ تاریخ سے لفظ نہیں لیا گیا، یہ دشمن کی تاریخ سے لیا گیا۔ دشمنوں نے حضرت امام حسن کا جب نام لکھا تھا اس کے آگے لکھا تھا شہزادہ امن، کہ یہ امن چاہتے تھے، یہ قوم میں تفریق نہیں چاہتے تھے، یہ مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا یہ دشمن کی تاریخ کا لفظ ہے جو آہستہ آہستہ شیعوں کی تاریخ میں آ گیا کہ شہزادہ امن۔ ورنہ امام حسن وہی چاہتے تھے جو حسین چاہتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط العام ہوتی ہیں اور پھر عقیدہ بن جاتی ہیں۔ غلط العام چیز کو وقت پہ نہ روکا جائے تو 2 نسلوں کے بعد وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ممبر سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے، یہ غلط جملہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ عباس وہ چاہتے ہو جو حسین نہ چاہتے ہیں؟ 1400 سال کے بعد آپ کو مشیت حسین کا پتہ چل گیا؟ کب آ کے آپ کو مولا حسین نے کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ نہ لڑے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، مزاج حسین بتا رہا تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں 1400 سال کے بعد کتاب پڑھ کے حسین کے مزاج کا پتہ چل گیا، اسے حسین کے گھر رہ کے حسین کے مزاج کا پتہ نہ چلا۔ شہزادہ امن دشمن کی تاریخ کا جملہ ہے، شہزادہ امن نہیں۔ ہاں، امام حسن علیہ السلام امامت کا مزاج ہر دور میں ایک ہوتا ہے۔ امام حسن کے دور میں امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین۔ جس وقت قلم کی ضرورت تھی قلم اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اس دور میں واپس جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جس دور پہ امام حسن یہ شرائط لکھوا رہے ہیں وہ دور کون سا؟ میں بالکل نعروں سے بے نیاز ہو کے مجلس صاحب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یقین کیجئے کہ جب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے ایسی تلخ حقائق سامنے آئیں گے، جیسا کہ جتنے بھی آج مذہب شیعہ کے اندر فرقے بنے ہیں نا، ان فرقوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل چھپی ہے۔ پہلا فرقہ جو مولا علی کے بعد بنا تھا، مولا علی کے بیٹوں کی وجہ سے، اس فرقے کا نام تھا فرقہ کیسانیہ۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ ہم محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں۔ یہ پہلا فرقہ تھا جنہوں نے مولا علی کے بعد جناب محمد حنفیہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا۔
آج بھی اس کے اثرات آذربائیجان اور مصر کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ برے طریقے سے یہ فرقہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اس کے کچھ اثرات نسل در نسل باقی۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، ان کے پاس دلیل یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ امامت جو ہے وہ صرف مخصوص ہے اولاد علی کے لیے۔ اگر مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، امام حسن کے بعد امام حسن کا اگر بیٹا امام نہیں بنا تو حسین کا بھی بیٹا امام نہیں ہوگا۔ امام حسن کے بعد امامت مولا علی کے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی، اور اگر امام حسین شہید ہو گئے اور اگر اس دور میں علی کا کوئی بیٹا موجود ہے تو امامت حسین کے بیٹے کے پاس نہیں جائے گی، علی ہی کے بیٹے کے پاس جائے گی۔ تو لہٰذا اس وقت محمد حنفیہ موجود تھے، تو لہٰذا محمد حنفیہ کو امام مانا جائے گا۔ انہوں نے اس بنیاد پہ محمد حنفیہ کو امام مانا۔ اب دیکھیں دلیل کتنی قوی ہے، دلیل کتنی پختہ ہے کہ اگر مولا علی کے بعد امام حسن کا بیٹا امام نہیں بن سکا تو حسین کا بیٹا بھی امام نہیں، اگر علی کا بیٹا کوئی موجود ہے تو محمد حنفیہ۔ اب یہاں پر آ کے آج تک یقین کریں شیعہ طریق کے بھی بڑے بڑے مورخ جو ہیں انہوں نے اشتباہ ڈال دیا ہے، محمد حنفیہ کی زندگی کو مشکوک بنا دیا، محمد حنفیہ کی سیرت کو مشکوک بنا دیا۔ وہ یہ کہہ کے مشکوک بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں جب انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا تو محمد حنفیہ خاموش کیوں رہے؟ محمد حنفیہ کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ میں امام نہیں ہوں، انہوں نے سید الساجدین کی طرف ان کو رغبت نہیں ہونے دی، تو لہٰذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ سب کچھ محمد حنفیہ کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا، اور محمد حنفیہ نے خاموش طریقے سے اپنی امامت کا اعلان کیا تھا۔ دشمن کی تاریخ سے شیعہ تاریخ میں آیا، اور شیعہ تاریخ نے آگے وضاحت نہیں لکھی، اور آج تک میری قوم کی نسلیں اس کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اب ہمیں سرکار محمد حنفیہ کا کردار دیکھنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے۔ اب جب تک اس دور میں نہیں جائیں گے آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہر دور کا تقاضا اور آپ کو اس دور میں واپس جانا پڑے گا۔ جب آپ اس دور میں واپس جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب ہم نے اس دور میں جا کے دیکھا کہ محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے، تو آئیے میں آپ کو راز بتاؤں۔ جناب سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد شام کے زندان میں تھے، اور امام محمد باقر بھی زندان میں تھے۔ دمشق میں بند کمرے میں سازش کی گئی کہ قتل حسین کے بعد اب قتل حسین ہمارے لیے اہم نہیں تھا، نسل امامت کو قطع کرنا ہے۔ حسین کے بعد حسین کا بیٹا امام ہے، اور اس کے بعد آنے والا امام سجاد کا بیٹا ہے۔ ان دونوں کو زندان میں رکھو، زندان ہی میں ان کو زہر اور ظلم کے ساتھ شہید کر دو، تاکہ نسل امامت یہیں پہ قطع ہو جائے اور امامت کا سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ قتل حسین کے بعد ان پہ اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ اگر ہم نبی کا بیٹا مار سکتے ہیں تو نبی کے دو بیٹوں کو زندان میں ظلم کے ساتھ بھی شہید کر سکتے ہیں۔ دمشق میں یہ سازش بن گئی کہ ہم سجاد و باقر کو زندان میں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور نسل امامت کو یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تم مکر کرتے ہو، جب تم بند کمرے میں بیٹھ کے تدبیر کر رہے ہو تو پھر اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، پھر اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون؟ ادھر انہوں نے دمشق میں سازش رچائی، ادھر اللہ نے مدینے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ امام تو محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے، انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا۔ بات دمشق پھیل گئی، دمشق بات پہنچی کہ تم نے سجاد کو قید کیا، یہ تو امام ہے ہی نہیں، اگلا امام تو یہ ہے ہی نہیں، اگلا امام تو علی کا تیسرا بیٹا ہے، اور اس نے مدینے میں تیاری کر دی اور لوگوں نے اس کی امامت کا اعلان کر دیا، اور وہ قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ اب ان کی نگاہیں سجاد سے اٹھ کے مدینے چلی گئی، سجاد محفوظ ہو گئے۔ پوری تاریخ اگر مجھے بندہ کہے کہ ایک جملے میں بند کرے تو میں سیدہ سے خیرات لے کے ایک جملے میں بند کرنے لگا۔ ہر دور میں اللہ حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا۔ ہر دور میں ایک ابو طالب ضرور۔ آج تک حضرت ابو طالب پہ تاریخ مشکوک ہے کہ کلمہ نہیں پڑا تھا، واضح اعلان کر دیتے محمد کی جان خطرے میں تھی، واضح اعلان نہیں کیا ہے
ایسی ایسی یہ مظلوم شخصیات ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے بھونڈے الزام اپنے سر پہ لے لیے لیکن حجت کو محفوظ رکھا. حضرت ابو طالب چاہتے کھل کے اعلان کر دیتے, حضرت ابو طالب اعلان کر دیتے, رسول اسی دن قتل ہو جاتے. بظاہر اعلان نہیں کر رہے لیکن محمد کو بچا رہے ہیں. آج تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے علی کا باپ, لیکن سب سے بڑا احسان اسی کا ہے. محمد حنفیہ آج تک تاریخ میں مظلوم ہے. شیعہ ممبروں سے کب بات کی جاتی ہے محمد حنفیہ کی؟ اس لیے کہ واقعات ہی کثرت کے ساتھ نہیں ملتے. جو واقعات ہیں ان کو بھی مشکوک بنا کے پیش کیا گیا. جناب محمد حنفیہ مدینے میں بیٹھ کے سید الساجدین کی شام میں حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے گا, اب حکمت دیکھیے گا, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ طولانی ہو گئی, یہ لمبی ہو گئی اور مصلحت طولانی ہو گئی. نہیں, موقع کا انتظار کیا. سید الساجدین واپس مدینہ پہنچ چکے, مدینہ میں آ چکے. اب مدینہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب مدینے پہ حملہ نہیں ہو رہا, اور یہ زبیر کا خاندان اور افواج یزید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں. اب محمد حنفیہ کو موقع مل گیا کہ اب سجاد کی امامت کا اعلان ہونا چاہیے. اب حج کے دن آ گئے اور حج پہ سید الساجدین بھی چلے گئے اور محمد حنفیہ بھی آ گئے. چچا بھی پہنچ گیا, بھتیجا بھی آ گیا. محمد حنفیہ کی امامت کے قائل بھی آ گئے, سید الساجدین کی امامت کے قائل بھی. اب آ گیا خطبہ حج, اور خطبہ دیتا ہے وقت کا امام. خطبہ وقت کے امام کا حق. اب جب سید الساجدین بھی موجود ہے اور یہ واحد حج ہے جس میں دو آئمہ کے علیحدہ علیحدہ ماننے والے موجود ہیں. محمد حنفیہ کے ماننے والے کہیں حج کا خطبہ تو محمد حنفیہ ہی دیں گے. سید الساجدین کے ماننے والے کہ نہیں, یہ خطبہ حق جو ہے وہ علی ابن الحسین کا. اس سے پہلے کہ دونوں گروہ آپس میں لڑتے, محمد حنفیہ نے کہا دیکھو فیصلہ ہم کرتے. اور تاریخ نے کہا یہ جملے سید الساجدین کی طرف سے نہیں, محمد حنفیہ کی طرف سے کہے گئے, کیونکہ الزام محمد حنفیہ پہ تھا نا, خاموش رہے. تو خاموشی کا بت بھی محمد حنفیہ نہیں توڑا. اگر یہ پیشکش سجاد کرتے تو آج پھر تاریخ مشکوک کر دیتی. دیکھا سجاد نے بچایا. محمد حنفیہ نے خود اعلان کیا, انہوں نے کہا دیکھو امامت تم نے نہیں چننا کہ کس نے ہے, امام بنانا تمہارا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. ہم نے صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کس کو امام بنا چکا ہے, مجھے یا اسے. تو فیصلہ تم اپنی تلواروں سے کیوں کرنے لگے ہو؟ تمہارے پاس کیا حق ہے؟ تم نے اللہ کا مشورہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ نے کسے منایا, تو اللہ کے امر کا انتظار کرو. انہوں نے کہا کیسے انتظار کرے؟ فرمایا میں بھی حجر اسود کو سلام کرتا ہوں. سجاد بھی حجر اسود کو سلام کرے, جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے دے وہ امام ہوگا. یہ کہہ کے محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا, حجر اسود خاموش رہا. مولا سجاد نے دیکھا حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا, مولا سجاد کے لبوں کے قریب آیا. محمد حنفیہ گئے اپنے مقام سے, اپنی پیچھے سے ابا اتاری, جناب سجاد دے کے دونوں ہاتھوں کے بٹھا گیا, حاضر امام. اب سطر کہوں, اگر آپ ذہنی طور پہ تاریخ کے اس جنگل میں آ چکے ہیں, محمد حنفیہ نے سجاد کی غدیر کا انتظام کیا. کیونکہ یہ محمد تھے, وہ علی تھا. ہر دور کا محمد, ہر دور کی علی کی امامت کا اعلان. تاریخ کی مظلوم ترین شخصیات جناب زید بن علی بن حسین, مظلوم ترین شخصیت. مولا سید الساجدین کے بیٹے زید تاریخ کے مظلوم ترین شخصیت. سب سے زیادہ تاریخ کے مورخ نے روایتوں پہ اور اس دور کے دشمنوں نے تلواروں سے زخمی زید کو کیا. لیکن اب جناب زید کے لیے کتابیں خاموش, ممبر خاموش اور گفتگو نہیں ہو. آج بھی جناب زید کے قیام کو ایک فرقہ ہے, فرقہ زیدیہ, کہ دیکھیں جی مولا سجاد کے بعد مولا امام زین العابدین کے بیٹے زید جو تھے انہوں نے قیام کیا ہے, تو لہذا امام محمد باقر کی بجائے جناب زید جو ہے وہ امامت کے صحیح حقدار ہے. اس دور میں, اس دور کے محمد باقر تھے اور علی زید تھے.
कोई एक मजलिस हो पूरी 1 घंटा और एक खमसा हो तो जनाब जैद पे पढ़ा जाए। जनाब जैद हाशमियों का वो बहादुर था, इसने शाम वालों को तारीख बता के हमला किया था। मैं फिर जुमला कहने लगा, कूफे में तारीख बता के हमला किया था। ऐसा इस्लाम की तारीख में बल्कि इंसानियत की तारीख में ऐसा कोई फाते नहीं जिसने ऐलान किया था कि कूफे की दीवारें जितनी ऊंची करनी है करो, मैं यकम सफर को हमला करने लगा हूं। कह के हमला किया। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा है ये हमारे घर का दूसरा अब्बास है। एक बड़ा मशहूर कौल है जो आपको मुख्तलिफ, आपने बचपन में स्कूलों में देखा होगा लिखा, इज्जत की जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत। कितना मशहूर कौल है कि मैंने सिर्फ लिया और आपने ले। ये जनाब जैद का फरमान, ना ये हकायत रूमी है ना ये फरमान शेख सादी है। जनाब जैद का नारा था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। अब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत। हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस मुआहिदे को देखने के लिए दौर में जाना पड़ेगा। तकाजा क्या था उस दौर का? तकाजा उस दौर का यह था कि अमीर अल मोमिनीन जैसे फातिह को कूफा में तन्हा कर दिया गया था, और मौला अमीर अल मोमिनीन दीवार कूफा के साथ सर लगा के बैठ के कहते थे, मुझे शाम वाला अपना एक बंदा दे तो मैं इधर से अपने 10 दे दूं। क्यों? मौला ने फरमाया वो एक हो के अपने लीडर को इतना मानते हैं कि वो उनको बुध वाले दिन भी जुमा अगर पढ़ाता था। इस बात को हम हमेशा मिंबर पे इस अंदाज में पेश करते हैं कि हम उसकी इस बात पे उसको तज़हीह का निशाना बनाते हैं। ये देखे कितना पागल था, बुध वाले दिन जुमा पढ़ाता। लेकिन इसमें इबरत यह है कि उसके मानने वालों ने अपने पेशवा को इस कदर मान लिया था कि वो अपने मानने वालों का ईमान देखने के लिए वो ऊंटनी को दरबार में खड़ा करके उनसे कुरान पे कसम ले लेता था कि ये ऊंट है, और वो दे देते थे। वो बुध वाले दिन कहता था जुमा पढ़ो, वो पढ़ देते थे। और अली के पास आकर रोज पूछने वाले, अली के लश्कर में उठने वाले पूछते थे, बता अली ये जो तू तलवार उठा रहा है ये अल्लाह की तरफ से है या तू अपनी जाती तरफ से उठा रहा है? मौला अली का एक जुमला तारीख के सीने पे ऐसा लिखा हुआ है कि उस जुमले से लहू टपक रहा है। अली कहते हैं कि अली के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त वो था जब अली को हिंदा के बेटे के साथ मुकाबल किया जा रहा था। मौला अली फरमाते मेरे लिए मुश्किल तरीन लम्हात जिंदगी के ये थे कि दुनिया मुझे और मुआविया के आपस में तकाबुल कर रही थी कि किसको चुने, कहां मुआविया कहां अली। ये थी उस अहद की मजलूम तरीन शख्सियत। तो मौला अमीर अल मोमिनीन को जब तन्हा कर देने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन को कूफा में, उसी कूफा में शहीद कर दिया जाता है, और अब इमामत आ गई है मौला हसन के पास। अब इमाम हसन से कहा जाता है तलवार निकाले। मौला हसन देख के कहते अगर तलवार निकालनी थी तो बाबा के साथ सफीन में क्यों धोखा किया, तलवार निकालनी थी तो मेरे बाबा को नहरवान में क्यों अकेला किया। अब इमाम हसन समझ गए थे कि अब फैसला तलवार नहीं करेगी, अब फैसला मैदान नहीं करेगा, फैसला हिकमत करेगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इलाही नुमाइंदा होने की हैसियत से जैसे अल्लाह ने मुआहिदा किया था, और ये मिंबर के पे हाथ है, मुझे जितनी इसमें बहस करवाना चाहो हम करने के लिए तैयार हैं कि इमाम हसन ने बिल्कुल वही लफ्ज पढ़े थे। हसन ने शाम वाले से कहा था मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। आप शायद तकरीर का पहला जुमला भूल गए। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था मैं तुझे मोहलत देता हूं। दूसरी बार यह जुमला हसन ने दोहराया तहरीर की सूरत में, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, मजमा बोल के हक अदा करना। तीसरी बार, पहली बार अल्लाह ने अर्श पे कहा था, दूसरी बार हसन ने तहरीर में कहा था, तीसरी बार हुसैन ने करबला के टीलों पे कहा मैं तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूं।
اب آج کے بعد اپنی آنکھوں کو جب بھی تاریخ کے صفحات پہ مرکوز کریں تو ذہن میں رکھیے گا، جس دور میں حجت کہے نا کہ مہلت دیتا ہوں، تو سمجھ لینا جس سے کو دے رہا ہے وہ ابلیس کا نمائندہ ہے، کیونکہ یہ لفظ مہلت دینا یہ الہی نمائندہ اسی دور میں استعمال کرتا ہے جب سامنے نمائندہ ابلیس موجود۔ تو اب اگر ہر ایک اللہ نے کہا مہلت دیتا ہوں، آدم نے کہا مہلت دیتا ہوں، نوح نے کہا مہلت دیتا ہوں، صرف کیونکہ وقت بالکل بیت گیا، ورنہ لفظ مہلت ہی اگر پڑھا جاتا کس کس نبی نے کس کس کو مہلت دی، اور لفظ مہلت قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا۔ جناب نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ مہلت دیتا ہوں، موسیٰ نے کہا میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، جناب یوسف نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ مہلت کا لفظ جہاں جہاں نبیوں نے استعمال کیا تھا اس دور میں، اب ہر ایک مہلت دے رہا، مہلت 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 مہلت۔ امام حسین نے کہا مہلت دیتا ہوں، سید الساجدین نے کہا مہلت دیتا ہوں، امام محمد باقر نے کہا مہلت دیتا ہوں۔ اب مجھ پہ سوال کرو تقریر کے آخر میں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ سے لے کے عسکری تک ہر کوئی مہلت دے رہا ہے، مہلت دی جاتی ہے ایک وقت معلوم کی۔ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے ادھار دے اس تاریخ تک، وہ کہتا اس تاریخ تک میں واپس نہیں مانگوں گا، مہلت دیتا ہوں۔ مہلت ملتوی کی جاتی ہے جب آگے حد معین ہو، جب تک حد نہ ہو لفظ مہلت کا استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا مہلت دیتا ہوں، نوح نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، ابراہیم نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، موسیٰ نے قوم سے کہا مہلت دیتا ہوں، علی نے کہا مہلت دیتا ہوں، حسین نے کہا مہلت دیتا ہوں۔ پوچھو تو صحیح، یہ ہر دور میں اللہ سے لے کے ہر نمائندہ مہلت کسے کہتا رہا؟ امام سے پوچھا گیا یہ مہلت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مہلت ہے ہمارے آخری بیٹے کے ظہور کا نام، یہ مہلت قیامت کے لیے نہیں ہے، یہ مہدی کے ظہور کا نام۔ اب اللہ نے مہلت دی تھی تو اب اللہ ہی جواب لے گا نا۔ اگر اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تو جواب اللہ کو لینا چاہیے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، مہلت اللہ نے دی، انتقام مہدی کیوں لے رہا؟ مہلت علی نے دی، انتقام مہدی لے گا، مہلت حسن نے دی، انتقام مہدی لے گا۔ ہر دور کی حجت کی مہلت کے آخری دن کا نام ہے ظہور مہدی، اور ہر دور کی اللہ سے لے کے ہر دور کی حجت کی مہلت کے انتقام کا نام ہے ولی العصر۔ تو جب امام حسن نے اپنے بچانے والوں کے لیے مہلت دے دی، مہلت دیتا ہوں، تو آج کوئی یزید زادہ یہ نہ سمجھے کہ اگر حسن نے مہلت دی تھی تو ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ جنہیں مہلت دی جائے ان کے انتقام کا دن دیکھنے کا انتظار کیا جاتا ہے، ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ 28 سفر سیدوں کا ایک نقصان نہیں ہوا۔ میں آج ہی واپس پلٹا ہوں کربلا سے، کل اس وقت سرکار ابوالفضل العباس کے حرم میں مسموم مدینہ کے مصائب پڑھے جا رہے تھے۔ میرا مالک آپ کو توفیق دے، میں نے اس 40 کے دوران جتنی بھی مجالس پڑھی، میں اس میں ایک لفظ زائرین کو ضرور بتاتا رہا کہ ہر سال ہی، میں کئی سالوں سے 40 پہ جا رہا ہوں، ہر سال ایسا لگتا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ رش تھا، کیونکہ بشر کے اختیار ہی نہیں کہ وہ ملائکہ کی تعداد کو دیکھ سکے۔ ہر سال قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہر سال زائر یہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا 40 ہے جس میں اتنا رش ہے۔ میں نجف سے کربلا مشی میں بھی رہا، میں آپ کے ساتھ ایک مشاہدہ تبادلہ خیال کرنے لگا ہوں کہ نجف سے لے کے کربلا اس 85 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو زائرین گئے وہ گواہی دیں گے،
ایک چھوٹی سی سڑک ہے جس پہ لاکھوں کا ہجوم چلتا ہے. اب میں 70 پڑھنے لگا ہوں. میں نے پہلی بار مردوں کے ہجوم میں عورت کو اتنا مطمئن چلتے دیکھا. ورنہ فطرت کا تقاضا ہے جیسے جیسے مردوں کا ہجوم بڑھتا جاتا ہے عورت کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. عورت صنف نازک ہے, فطرتی تقاضا ہے, جیسے جیسے مردوں کا ہجوم بڑھے گا عورت گھبرانا شروع ہو جائے گی. مردوں کا ہجوم بڑھتا ہے, بیٹی باپ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے, بہن بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. میں اربعین سے واپس پلٹا ہوں, میرے مولا حسین کی عزاداروں, میں نے نجف سے کربلا تک اتنا مطمئن ہو کے رحمت بھائی عورت کو مطمئن ہو کے چلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ موقع پہ سو رہا ہوتا تھا, بیٹی سامان اٹھا کے چلی جاتی تھی, رو کے کہتی بابا تو تھوڑا سو لے, میں تھوڑے پول اور چل لیتی ہوں. بہن کو بھائی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, باپ کو بیٹی کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. اتنے اطمینان سے جب میں نے عورت کو چلتے ہوئے دیکھا, اور اگر کسی بھی عورت سے جا کے پوچھا جائے اتنے مردوں میں چلتے ہوئے تو گھبرا کیوں نہیں رہی, تو اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا, میرا عباس آسرا ہے, میرا غازی سہارا ہے. میں گھر سے چلی تھی تو عباس کے سہارے پہ. میں نے قبر عباس پہ یہ جملہ پڑھا تھا, اور قیامت خیز جملہ تھا, میں جملہ دہرانے لگا ہوں. میں نے کہا تھا آج ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے, عباس کی بہنوں کو عباس پہ کتنا. آج ہماری بیٹیاں تنہا چلے جاتی ہیں کربلا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ عباس میرا وارث ہے. کتنا مطمئن ہو کے آئی تھی علی کی بیٹی. میں وہ جملے دہرانے لگا ہوں جو میں نے قبر حسین اور قبر عباس پہ پڑھے. میرے مالک نے مجھ پہ ترس کیا, نہ میں اس قابل ہوں, گناہوں کا قد زیادہ ہے, ان کے کرم کا قد بڑا ہے, کہ میں نے کئی راتیں قبر حسین پہ پڑھا, کئی راتیں قبر عباس پہ پڑھا. میں نے زائرین کو جابر صاحب خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, میں نے کہا تم واپس جاتے ہو نا جب حسین کے شہر سے, کتنا بے چین ہوتا ہے ظاہر, بڑی مشکل ہوتی ہے ظاہر کی قبر حسین سے واپسی. الوداعی زیارت اتنی مشکل ہوتی ہے, میں نے لوگوں کو دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا. جب آخری بار جاتے نا حسین کی قبر پہ, رو رو کے زری کو سینے سے لگاتے, ایک ہی بار بات کہہ رہے ہوتے, مولا حسین پتہ نہیں دوبارہ آئے گا نا. کتنی بے چینی ہوتی ہے ظاہر کو جب وہ الوداعی زیارت کے لیے قبر حسین پہ جاتا ہے. تو میں نے زائرین سے بوبی جی کہا تھا, میں نے کہا تم قبر حسین سے جا رہے ہو, آباد حرم چھوڑ کے جا رہے ہو, سونے کا گنبد اور چاندی کی زری چھوڑ کے جا رہے ہو, اور تم اتنی چیخیں مار کے روتے ہو جبکہ ہزاروں جا رہے اور ہزاروں آ رہے ہیں. اتنی آباد قبر دیکھ کے تم سے جوڑا نہیں جاتا, بغیر کفن کے بھائی کی لاش کربلا میں چھوڑ کے گئی تھی محمد کی بیٹی. آج آباد قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے, تو جس نے بغیر کفن کے لاش چھوڑی. حوصلے محمد کی بیٹیوں کے جنازے کی برآمدگی ہے, ماتمی پرسے کے لیے تیار ہے. 4 جملے اس شہنشاہ کے پڑھوں جو حسین کا بھی امام ہے, جو عباس کا بھی امام ہے. بڑی خاموش طبیعت تھی زہرا کے بیٹے کی. یا میں جملہ بدلتا ہوں تو شاید تیری آنسو اور ہائے نکلے, بڑا نفیس مزاج تھا فاطمہ کا بیٹا. آج ہماری مثالیں اس گھر کے ساتھ دی نہیں جا سکتی, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا. بڑا بیٹا جو پہلی اولاد,
اور آخری اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو. حسن ماں باپ کی پہلی اولاد تھی. بڑا پیار کیا تھا. چلو میں تمہیں رلانے کے لیے، تم جنازے پہ بیٹھے ہو، میں اگلا سطر پڑھ دوں. مولا حسن زہرا کا منتوں والا بیٹا تھا، مرادوں والا بیٹا تھا. مکے کے لوگوں نے بھرے بازار میں محمد کو تانا دے دیا تھا، تیری اولاد کوئی نہیں ہے. رسول نے نمازوں میں اللہ سے حسن مانگا تھا، اور جو اولاد منتوں سے مانگی ہو وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. مولا حسن کے دنیا میں آنے کے بعد کئی سال زہرا حسن کی منتیں اتارتی تھی. یہ ہاشمیوں، تم نے اکبر کا حسن سنا ہے، اوے حسن کے ماتمیوں، یہ ہاشمیوں کا پہلا حسن، یہ وہ محمد تھا جو چہرے پہ نقاب لے کے بازار میں آتا تھا. مولا حسن گھر سے باہر آنے لگتے، دروازے پہ زہرا کھڑی ہو جاتی، رو کے کہتی حسن چہرے پہ نقاب لے، مدینے کے لوگوں کی نظر نہ لگ جائے. اب میں جملہ پڑھوں گا، اللہ جانے تم ہائے کرے نہ کرے. جس کی چہرے پہ ماں کو نظر کا خطرہ تھا، اس کے جنازے پہ تیر اتنے لگے. بڑی روحانیت والی مجلس، بڑی قبولیت والی مجلس. دعائیں مانگتے آنا، روتے آنا. لاڈلا بیٹا زہرا کا، باپ کے بعد بہنوں کا باپ، بابے کے بعد بھائیوں کا علی. جب جناب فروا نے زہر دی ہے نا، زہر ملی ہوئی ہے میرے بادشاہ کو، امامہ اترا ہوا ہے، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی ہے، منہ سے لہو شروع ہو گیا. جناب فروا کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، فروا دروازہ کھول. جناب فروا نے دروازہ کھولا، مولا حسن کی حالت دیکھی. قاسم کی ماں رو کے کہتی مولا یہ حالت کس نے کی؟ جناب فروا سے کہتے آہستہ بول، میرا قاسم جاگ جائے گا. فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ اور جس کی مہندیاں اٹھاتی ہو نا، میرا قاسم کہاں ہے؟ فرمایا سو رہا ہے. فرما میرا قاسم جگا. جب مولا حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر. 3.5 سال کا سن مبارک تھا قاسم بادشاہ کا. یہ مہندیوں والا قاسم، یہ حسن کا امیر بیٹا، بڑے لاڑ سے بہنوں نے یہ حسن کا یتیم پالا تھا. یہ ہاشمیوں کا وہ بچہ تھا، وہ جوان تھا جسے بہنیں اور پھپھیاں دن میں 7 بار لباس بدلواتی تھی. جناب فرما نے ایک دن عالیہ سے آگے کہا تھا بی بی میرے قاسم کو اتنا قیمتی لباس بار بار کیوں بدلواتی ہے؟ بی بی عالیہ دیکھ کے کہتی تھی قاسم کی ماں، یتیموں کے لباس سے لوگوں کو یتیموں کا پتہ چلتا ہے. میں اپنا قاسم اتنا امیر دیکھنا چاہتی ہوں، زمانے کو پتہ ہی نہ چلے میرا قاسم یتیم ہے. 3.5 سال کا شہزادہ ماں نے اٹھایا، بابے کے سینے پہ لٹا دیا، گرم سینہ. جناب قاسم تڑپ گئے، بابے کی داڑھی چوم کے کہتے بابا سینہ گرم کیوں ہے؟ مولا حسن نے ماتھا چوم کے کہا میرا لال، میرے سینے کا نہ پوچھ، میرا تو ہی بیٹا ہے، میں غریب ہو گیا ہوں، میرا ایک کام کر. فرمایا بابا حکم کر. فرمایا میری بہنوں کو جا کے میری موت کی اطلاع دیا. میں بڑے سکون سے پڑھتا جاؤں گا تو ماتم کرنا، میں کوشش کروں گا شہادت پوری پڑھ سکوں. میری بہنوں کو جا کے میری موت کی اطلاع دے. کیا سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ 4 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ بابا جی قاسم رو کے کہنے لگا بابا کہوں گا کیا؟ مولا حسن قریب بلا کے کہتے قریب آیا، جناب قاسم کے سر سے امامہ اتار دیا، مدینے کی ریت اٹھائی قاسم کے سر پہ ڈالی.
कासम की आस्तीन पलटी, गिरेबान फाड़ा, रो के कहता अब कुछ ना कहना, तेरा चेहरा देख के पहचान। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल हुसैन। जिसने हाय कही है ज़ैनब की माँ तेरी हाय कबूल करे, जिसने हाय कही है हसन की बहनें तेरी हाय कबूल करे। बहनों को अच्छे लगते हैं जो जनाजों पे ऊंची आवाज में रोते हैं। तेरी हालत देख के पहचान जाएगी तो यतीम हो गया। 3.5 साल का कासम, उल्टी आस्तीने, फटा गिरेबान, सर पे मदीने की रेत, रोते हुए जनाब ज़ैनब के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा बंद था। जनाब कासम दरवाजे से चेहरा लगा के बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता रो के कहते पुप्पी दरवाजा को, अम्मा मेरे बाबे को जहर मिल गई है। पुप्पी जाग, तेरा कासम तुझे बताने के लिए आया है। कासम की आहिस्ता आहिस्ता आवाज थी। अली की बेटी बिस्तर से तड़प के उठी, रो की कहती अम्मा फिजा चराग रोशन कर। बीबी रो की कहती ज़ारा की बेटी अभी नमाज शब को वक्त है। रो की कहती मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है, मेरे नाने के सर से दस्तार उतरी हुई है, दुआ कर मेरे भाइयों को खैर हो। अम्मा दुआ कर मेरे हसन को खैर हो, दुआ कर मेरे हुसैन को खैर हो। अम्मा जल्दी कर दरवाजा खोल। बीबी फिजा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलना था। किताबें कहती कासम रोते रोते दरवाजे पे सर था। जो ही फिजा ने दरवाजा खोला, कासम की पेशानी फिजा के कदमों पे आई। जनाब ज़ैनब रो के कहती कौन है दरवाजे पे आया? फिजा दे कहती बीबी कोई बच्चा मांगने के लिए बैठा है, मांगने का नाम आना था। कासम रो के कहता पहचान। बीबी ज़ैनब तड़प के कहती मेरा अमीर कासम। रो कहता अमीर कासम नहीं, तेरा यतीम कासम। अजरो कमल, अजरो कमल अल हुसैन। अम्मा बाबा को जहर मिल गई, तड़पी जनाब ज़ैनब, रो के कहती अभी तो मैं मां का पहलू नहीं भूली, अभी तो मैं बाबे का जख्मी सर नहीं भूली। मुसलमानों ने मेरी हवेली दोबारा उजाड़ दी। सर पे ततहीर की चादर ली, भाई के घर की जानब आलिया दौड़ी। अब यहां तक सुन लिया, अब अगला नक्शा सुनना। जब आलिया हसन मौला के घर पहुंची, हालत क्या है? जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ जनाब फरवा तश्त लेके बैठी है। जो ही ज़ैनब का पहला बैन आया, मौला हसन की आवाज आई फरवा मेरी ज़ैनब आ गई है, मेरे जिगर के टुकड़े छुपा ले, मेरी बहन मेरे जिगर के टुकड़े देख के मर न जाए। इधर आलिया दरवाजे पे पहुंची, जनाब फरवा ने जिगर के टुकड़ों पे अपनी चादर थी, बीबी ज़ैनब चादर हटा के ना छुपा, मैं हाथों पे लेने आई हूं। और मेरी मां ने मुझे वसीयत की थी, और मेरे हसन के जिगर के टुकड़े। आ गई बहनें, बस खत्म करने लगा हूं। आ गई बहनें, आ गए भाई। हुजरे में मौला अली की सारी औलाद इकट्ठी हो गई। मौला हुसैन ने अपने सीने की टेक दे के भाई को बिठाया। मौला हुसैन के सीने की टेक, मौला हसन बैठे, बंद आंखें हैं मेरे बादशाह की। मौला हसन दे के कहते हैं हुसैन जी आका, ज़ैनब कहां है? मौला आपके पांव में बैठी है। कलसूम कहां है? मौला आपका दूसरा पांव पकड़ के बैठे। रुकैया कहां है? मौला कदमों में खड़ी है। सज्जाद कहां है? मौला ये जमीन पे बैठा है। बंद आंखों के साथ हसन कहते हर कोई आ गया, अब्बास नहीं आया। अल्लाह जाने तूने कैसे जुमला सुना है। फिजा रो के कहती है मौला मैं दरवाजे पे 7 बार गई हूं, दीवारों पे टकरे मार रहा है, रो रो के कह रहा मैं जिंदा था, बतूल के बेटे को जहर मिल गया। मौला हसन की आवाज आई कोई मेरे अब्बास को बुलाओ। अब मैं जुमला बस पढ़ जाऊंगा, तुम समझ लेना। जब कहा ना मौला हसन ने मेरे अब्बास को बुलाओ, हुसैन रोक दे, ज़ैनब चादर संभाल, अब्बास आ रहा है। हाय अली की बेटियों तुम्हारे मान, हाय ज़हरा की बेटियों तुम्हारे मान के सदके। अब्बास हुजरे में दाखिल हुए। अली की बेटियों ने अपने चेहरे ढांप लिए। हालत अब्बास क्या है? गाजी के नौकरों,
यूं थर थर कांप रहा है अली का शेर, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। मौला हसन की आवाज आई, अब्बास को मेरे करीब लाओ। गाजी करीब आया, मौला हसन ने जख्मी हालत में अब्बास का सर अपने सीने पर रखा, मेरी माँ फातिमा का बेटा। अब्बास अपना हाथ दे, सखी अब्बास देखना मेरी तरफ, सखी अब्बास का हाथ बढ़ा, हुसैन जी मौला अपना हाथ दे। हुसैन का हाथ पकड़ के अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, रोकेगा मेरे बाद मेरे गाजी का ख्याल रखना, ये मेरी माँ ज़हरा का लाडला बेटा है, मेरी माँ जख्मी हाथों से इसके लिबास सीती रही है, मेरे बाद मेरे अब्बास को तकलीफ ना हो। हुसैन ने चीखे मारनी शुरू की, आवाज दे के हसन की आवाज आई, मेरी ज़ैनब को बुलाओ, मेरी कलसूम को बुलाओ, मेरी रुकैया को बुलाओ। अब जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है, तीनों बहनों की चादरों के पल्लू एक ही बार पकड़े, अब्बास का दूसरा हाथ पकड़ के हसन ने बहनों की चादरें अब्बास के हाथ में दी, अब्बास का दूसरा हाथ अपने सर पे रखा, सर पे रखेगा, मेरे सर पे हाथ रख के वादा कर, जब तक तेरी जिंदगी है मेरी बहनों की चादर कोई न ले, और मेरी बहनों की चादरों का निगरान बन जाना। हुसैन जी मेरा बादशाह, हुसैन मेरे बाद मेरे कासम का ख्याल रखना, मेरे कासम को यतीमी का ख्याल ना आने देना। मौला हुसैन रो के कहते, अकबर से ज्यादा मोहब्बतों से पालूंगा तेरा कासम। वसीयतें की, इसरार इमामत हवाले किए, भाई के सीने पे भाई का सर था। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीने में सैयदों के घर से चीखों की आवाज आई, भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बड़ी मुश्किल से बहनों ने हसन का जनाजा छोड़ा। अब वक्त बीत गया, मैं ज्यादा तफसील नहीं पढ़ सकता। भाइयों ने ज़हरा की हवेली से भाई का आबाद फूलों वाला जनाजा उठाया, मदीने का बाजार आया, मोहल्ला बनी हाशिम का पहला चौक आया, 7 बंदों ने तलवारों के साथ हसन के जनाजे को रोके का, कौन है? फरमाया मेरा भाई है। कहते कहां से आया है? कहते मर गया है, कब्र मोहम्मद पे दफनाने के लिए जा रहा हो, मैंने जिंदगी वक्फ की है बतूल के बच्चों की वकालत के लिए, मैं मरता हूं मर जाऊं, मैं जुमला छुपा नहीं सकता। एक कमीनी औरत ने सफेद रुमाल से इशारा किया, 300 तीर कमानों से आया, 300 तीरों का कमानों से आना था। अब्बास ने आती हुई तीरों की बारिश देखी, अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा, हुसैन की आवाज आई, अब्बास जनाजा वापस कर, अब्बास जनाजा वापस कर। अब्बास जनाजे के सामने बाजू फैला के खड़ा हो गया, रोक के तीर मारने का शौक हो करबला आ जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। हसन के जनाजे पे अब्बास बाजू फैला के खड़े थे, यूं तीरों की बारिश को देख रहे थे। हुसैन ने कहा अब्बास जनाजा वापस लेके चल। अब्बास ने हालत देखी, अब्बास घर की जानब दौड़े। जिन भाइयों के जनाजे घरों से जाएं, वो बहनें कमरों में नहीं बैठी होती, दरवाजे पे खड़ी होती। ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी। ज़ैनब ने गली में अब्बास को दौड़ते हुए देखा, जिगर पे हाथ रख के कहती कलसूम दुआ कर जनाजे को खैर हो। लेके जनाजा गए थे वापस, अकेला अब्बास आ रहा है। अब्बास करीब पहुंचा, ज़ैनब की आवाज आई, गाजी मुझे सलाम क्यों नहीं किया? अब्बास ने सर से अमामा उतारा, ज़ैनब के कदमों पे रखा, रोक लगा, तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे दे, ओ मेरे मरे के जनाजे में तीर लगे, मेरे मरे के जनाजे पे तीर लगे। ज़ैनब अब्बास को रोक रही थी, हुसैन तीरों वाला जनाजा लेके घर आ। बहन ने भाई के जनाजे पे तीर देखे, अली की बेटी ने सर से चादर को उतारा। हुसैन ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, पूरी औलाद से अलहदा ले गए।
हुजरे में जाके कहते तू ज़हरा की बेटी है, मैं अली का बेटा हूं। सबर हमारा मुकद्दर है, आजमाइश है। ज़ैनब तुमने औलाद को संभालना है। ज़ैनब मैं तुम्हें अलहदा इसलिए लेके आया हूं, जन्नत से एक कफन आया था, उस कफन को नाना ने मां के हवाले किया था, मां वो टुकड़े तेरे हवाले करके गई थी। बीबी ज़ैनब, अभी ये रवायत सुन लेना, बीबी ज़ैनब रो कहती हाँ हुसैन मुझे याद है, जबरील जन्नत से एक कफन लेके आया था, नाना ने मां को दिया था, नाना की शहादत के बाद एक टुकड़ा नाने को दे दिया था, फिर मां गई दुनिया से, फिर हमने एक टुकड़ा मां को दे दिया था। फरमाया फिर गया बाबा दुनिया से, मैंने कूफे में एक कफन बाबे को पहना दिया था, एक मैंने अभी हसन को पहनाया है। रोगी कहती हुसैन अब एक कफन बचा है, वो मैंने तेरे हिस्से का बचा के रखा है। हुसैन वो तेरे हिस्से का कफन है, लरीब करबला ने बहन के गले में बाहें डाली, रोके कहने मेरे हिस्से का कफन भी ले आ, रोकेगा फिर तू क्या पहनेगा। आवाज आई मुझे कफन की जरूरत ही नहीं होगी, मैं बगैर कफन के चला जाऊंगा, और मेरे गरीब को मेरे हिस्से का कफन पहना। आज करबला से कफन लेके आते हो, हुसैन ने अपने हिस्से का कफन गरीब ज़हरा को दिया। आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं, भाई का जनाजा हुजरे में पड़ा था, ज़ैनब ने जैसे हाजी काबे का तवाफ करते भाई के जनाजे का तवाफ किया। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब तू अली की बेटियों को लेके हुजरे से बाहर जा। फरमाया हुसैन तू क्या करेगा, गरीब जमीन पे गिर गया, रो के कहने लगा अब्बास को ना बताना, मैं जरा एक लम्हे के लिए अकेला जनाजे पे बैठूंगा। फरमाया अब्बास भी नहीं तो तू जनाजे पे बैठ के क्या करेगा। हुसैन रो कहते मुझे हसन के जनाजे से तीर खींचने हैं। अल्लाह जाने तूने जुमला कैसे सुना है। ज़ैनब ने हुसैन का हाथ पकड़ा, रोकेगा तूने निकालना है अकबर की जिगर से बरछी का फल, तूने निकालना है असगर की गर्दन से तीर, तूने निकालना है अब्बास की आंख से तीर। हुसैन तेरा इम्तिहान करबला में होना है। फरमाया फिर हसन के जनाजे से तीर कौन निकाले। ज़ैनब ने जानू जमीन में रखा, अली की बेटी ने भाई के जनाजे से पहला तीर निकाला, कब्र ज़हरा पे गई, रो के दी अम्मा तेरे अमीर का जनाजा ये